السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو پروگرام ہے میرا انٹروڈکشن آف جرنلزم، صحافت کے تعارف میں بین الاقوامی ضابطۂ اخلاق، صحافت اور بین الاقوامی ضابطۂ اخلاق۔ میرا نام محمود خواجہ ہے۔ اس سلسلہ میں ایک بین الاقوامی ضابطہ بھی مرتب کیا گیا ہے جس کا اطلاق پریس یا دیگر میڈیا میں کام کرنے والے سبھی افراد پر ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ یہ کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے، پھر بھی مختلف ممالک میں اس کا نفاذ مختلف طرح سے ہے۔ اس ضابطۂ اخلاق کے اہم نکات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک صحافی کا بنیادی مقصد منصفانہ، دیانتدارانہ اور غیر جانبدارانہ خبریں دینا ہونا چاہیے یا دینا ہے۔ آج کی ڈیٹ کی یا آج اس دور کی بات کی جائے، بہت کم صحافی جو ہیں وہ ایسے ملتے ہیں، بہت کم نیوز چینل ایسے ہیں، بہت کم اخبارات ایسے ہیں جو اس زمرے میں آتے ہیں کہ غیر جانبدار کتنی باقی ہے، یہ تمام ناظرین آپ بخوبی سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور بے نام ذرائع کا استعمال اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ سچ کے حصول میں معاون نہ ہوں۔ عام طور پر ایک صحافی کا یہ اخلاقی فرضیہ ہے کہ وہ اطلاعات کے اپنے ذرائع کے ناموں کو راز میں رکھے، کہ جب کوئی بھی وہ خبر شائع ہونے تک اس کو اپنے راز میں رکھے۔ ایک صحافی کی یہ ڈیوٹی ہے، ایک صحافی کا یہ فرض ہے۔ غلط خبر کی اشاعت پر فوری طور سے اس کی تردید، تصحیح یا وضاحت شائع کر دینا چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ صحافی جو ہے وہ خبر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ غلط طریقے سے یا تو پرنٹ ہو جاتی ہے یا پھر لکھنے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے۔ تو صحافی کو چاہیے اور اس نیوز ایجنسی یا اس ٹی وی چینل کو چاہیے کہ فی الفور اس کو ٹھیک کیا جائے یا معذرت کی جائے یا پریس نوٹ دے کے کوئی بھی معذرت کی جائے، اس پہ دکھ کا اظہار کیا جائے۔ یہ بھی ایک ڈیوٹی اینڈ ریسپانسبلٹی آف جرنلسٹ ہے۔ تو صحافی کو کچھ معاملات کو چھوڑ کر اپنی شناخت ظاہر کرنا چاہیے۔ شناخت جو ہے کچھ معاملات کو چھوڑ کر ایک صحافی کو اپنی جو ہے شناخت کو ظاہر کرنی چاہیے۔ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فحش یا بے لطف زبان کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ اب صحافی کی جو زبان ہے وہ بہت میٹھی ہونی چاہیے اور آسان اتنی ہونی چاہیے کہ ناظرین کو سمجھ آ جائے کہ آپ کی جو خبر پڑھ رہا ہے، آپ نے جو لکھا ہے یا آپ جو کسی کو سنانے جا رہے ہو وہ بالکل آسان زبان میں ہو۔ اور آج کل ایک مکس دور بھی چلا ہے، جیسے ہندی بھی ہے، اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، یہ سب چیزوں کو مکس کر کے ایک اور سمجھ کے لیے آسان طریقہ جو اپنایا گیا ہے تو اس کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ تو اصولاً جب تک کوئی عوامی مفاد وابستہ نہ ہو، اس وقت تک کسی اطلاع کے حصول کے لیے ایک صحافی کو ادائیگی سے بچنا چاہیے۔ یعنی صحافی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ جو رپورٹ لکھنے جا رہے ہیں، اگر اس میں عوام کا کوئی مفاد نہیں ہے، عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس خبر سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ یعنی انفرادی طور پر وہ خبر آپ کی جو ہے وہ کسی خاص شخصیت کو یا شاید جو صحافی ہے اس کی شخصیت کو فائدہ دے تو ایسی خبروں سے بچنا چاہیے۔ خبر وہ کرنی چاہیے جو عام انسان کو، جو عام پبلک کے فائدے کے لیے ہو۔
سرکا یعنی کسی کے کام کو بغیر منسوب کیے ہوئے استعمال کرنا صحافتی اخلاقیات اور دیانتداری کی کھلی خلاف ورزی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت کم اور منصفانہ حالات کو چھوڑ کر صحافیوں کو اجازت یا علم میں لائے بغیر کسی کو ٹیپ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی، آج کے دور میں بھی میں نے دیکھا ہے، آپ اگر کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو اس کی جو ہے کال جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہو، آپ کسی کو فون کر کے اگر کوئی انفارمیشن بھی لینی ہے تو آپ ان کو یہ کہیے گا کہ آپ کی کال جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، لہٰذا آپ ان سوالات کا جواب دیجئے۔ کچھ خصوصی معاملات کو چھوڑ کر فرد کی نجی زندگی یعنی پرائیویسی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کچھ خصوصی معاملات ہیں اس میں، ان کو چھوڑ کر جو ان کی نجی زندگی ہے ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جنسی تفریق نہیں برتنا چاہیے۔ صحافیوں کو کسی فرد پر الزام تراشی سے بچنا چاہیے، پھر بھی اپنی رپورٹ میں سچائی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ صحافیوں کو تبصرے، تجزیے اور حقائق میں فرق واضح کر لینا چاہیے۔ آج کی سب سے بڑی چیز جو یہی ہے کہ ایک صحافی کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز وہ کرنے جا رہے ہیں وہ تبصرے ہیں، تجزیے اور حقائق میں فرق واضح کر لینا چاہیے۔ تو کہیں نہ کہیں وہ کچمبر جس کو ہم بولتے ہیں نا آج کی ڈیٹ میں، وہ کچھ صحافی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ میں ان نوجوان صحافیوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا جو ابھی اس میدان میں ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دھیان دینا ہے، اس پہ پڑھنا ہے، پریکٹیکلی ہونا ہے اور آپ نے سننا ہے۔ جیسے BBC کو سنیے آپ، رویش کمار NDTV پہ سنیے آپ، ابھیسار شرما کو سنیے آپ پنیہ پرسان واجپئی کو سنیے، آپ ونود دوہا کو سنیے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ایسے جن کو آپ سنیے۔ رپورٹنگ کا طریقہ، ان کا پڑھنے کا انداز اور تحقیقی رپورٹ کیسی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ آپ نے زور دینا ہے اس خبر پہ جو تحقیقی ہونی چاہیے۔ تحقیقی رپورٹ کا مطلب ہو گیا کہ جو خبر کسی بھی ذرائع سے آپ کو اگر مل رہی ہے تو اس پہ آپ نے تحقیق کرنی ہے، چاہے وہ آپ کو اس میں 2 سے 3 دن کیوں نہ لگ جائے اس خبر کو بریک کرنے میں، لیکن خبر گیری میں، خبر نگاری میں آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے۔ جب تحقیقی خبر سامنے آ جائے گی تو اس خبر میں ایک وزن بھی رہے گا اور عوام کو فائدہ بھی ہوگا۔ کسی معاملے میں ملزم گردانے گئے بچوں کی شناخت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی صحافیوں کو چاہیے کہ کسی بھی معاملہ میں ملزم گردانے گئے بچوں کی شناخت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک جمہوریت کے اندر ہے، ہم ان کا نام جو ہے، ان کی آئیڈینٹی، ان کا فوٹو، ان کی ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ سامنے آپ نے نہیں لانی، ہو سکتا ہے سدھار آ کے وہ آگے سدھر بھی جائے۔ تو خبروں میں جنسی جرائم کی شکار ایسی خواتین کی شناخت نہیں ظاہر کرنی چاہیے جو حیات ہوں۔ یعنی جیسے کل بھی ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا مہنڈر میں جو ہوا تھا، اس میں ایسے کیسوں میں جو دلی میں ہوئے تھے، جیسے جو آسوا والا کیس ہوا تھا وہ تو اس میں شناخت جو ہے وہ سامنے آ ہی گئی تھی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حیات ہیں، جو زندہ عورتیں ہیں، جن کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہو، جن کے ساتھ جو جنسی ہراس کیا گیا ہو، جو جنسی جرائم کی شکار عورتیں ہوں، ان کو اگر وہ حیات ہیں تو ان کی جو آئیڈینٹی جو ہے، ان کی شناخت آپ نے سامنے نہیں کرنی ہے۔ صحافیوں کو اپنے اعلیٰ پیشہ ورانہ اور اخلاقی معیارات کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ صحافی جو ہے خبروں میں جنسی جرائم کی شکار ایسی عورتیں جن کی شناخت ظاہر نہیں کرنی چاہیے جو حیات ہوں، اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ صحافیوں کو اپنے اعلیٰ پیشہ ورانہ اور اخلاقی معیار کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ تشدد کے واقعات کی مدح سرائی نہیں کرنا چاہیے۔ جو مسخ شدہ
नाशों यानी खून खराबे के वाक़यात और खौफनाक मनाजर की तस्वीर के अशात से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं दहशत भी फैल सकती है, लोगों में कहीं ना कहीं खौफ का माहौल भी बन सकता है। तो सहाफ़ी को अपनी जो ड्यूटी है बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ समझनी चाहिए, जिम्मेदारी के साथ इन चीज़ों की अकाई है वो करनी चाहिए। तो जो अभी का मैंने जो बताया आपको, इसका जो पूरा बहस के बाद जो हमने मताला एक किस्म का बोलेंगे, उसके बाद सहाफ़त के असूलों से वाकिफ़ हो गए होंगे। जैसा कि बताया जा चुका है कि इन असूलों का ताल्लुक इखलाकियात से ज़्यादा है, लिहाजा पेशा सहाफ़त से वाबस्ता इफ़राद को इन तमाम असूलों और इखलाकियात का इल्म होना चाहिए, जिसका जिक्र मैंने पीछे वीडियो में किया है, और सहाफ़ती तहरीरों में इन असूलों पर अमल करना चाहिए, क्योंकि अखबारात या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाज पर न सिर्फ गहरे असरात मरतब करते हैं, बल्कि वो जहन साज और रुझान साज भी होते हैं और आवाम के अंदर शऊरी बेदारी और तहरीक पैदा करते हैं। लिहाजा कौम और मुल्क की तामीर और तरक्की में इनका अहम रोल होता है, इसलिए इनका अंदाज़ा हमेशा मुस्बत होना चाहिए। तो सहाफ़ी को चाहिए कि हमेशा जो है पॉजिटिव पहलू पे बहस करे, पॉजिटिव पहलू जो है वो आगे रखे उन लोगों तक जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। और बात हम करें डेवलपमेंट की, अगर भी बात करें हम तरक्की, तामीर और तरक्की के साथ साथ एक जहन की फाउंडेशन की बात करें, तो मीडिया का उस पर बहुत बड़ा असर रहता है। इसलिए सहाफ़ी को चाहिए कि हमेशा मुस्बत पहलू जो है वो उजागर करे। सहाफ़त के असूलों का जो मताला करने के बाद आपको महसूस हुआ होगा कि एक सहाफ़ी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि वो जो कुछ भी लिखता है इससे आवाम को एक तहरीक मिलती है। अगर वो तहरीक मनफी हो तो इसके गलत असरात समाज पर मरतब होंगे, और आवाम के मफादात के पेश नज़र वो तहरीर मुस्बत हो तो इससे समाजी इस्लाह होती है। लिहाजा एक सहाफ़ी को चाहिए कि वो सहाफ़त के मुसल्लमा असूलों और इखलाकियात का पूरी तरह पाबंदी करे, और वो समाज को एक सही रास्ता दिखा सकता है, और इसी तरह वो समाज का मुअल्लिम भी बन सकता है। जो कुछ भी वो लिखे इसे हमेशा सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी से काम लेना चाहिए। खबर लिखते वक्त हमेशा इसे एहतियात बरतनी चाहिए, और इसके तमाम पहलू पर खूब गौर व फिक्र कर लेना चाहिए। जो आज की अगर हम बात करेंगे, आज की सहाफ़त में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ टीवी चैनल्स की मैं बात करूंगा, कोई 7:30 बजे आता है, कोई 8 बजे आता है, कोई 9 बजे आता है। रिपब्लिक भारत की बात करें, एनडीटीवी का तो जवाब ही नहीं है। इंडिया जो न्यूज़ इंडिया है उनकी बात करें, फिर हम एबीपी न्यूज़ की बात करें, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं। ETV 18 उर्दू की बात करें तो ये काफ़ी चैनल्स हैं जिनमें डिबेट्स होती हैं, लेकिन उन डिबेट्स का जो कंक्लूजन है वो नहीं निकलता है। कहीं मौलाना साहब को एक साइड बैठा देंगे, एक साइड कोई पार्टी प्रवक्ता भी बैठ जाएंगे, फिर कहीं पंडित भी बैठ जाएंगे, और वो इतनी ज़्यादा बहस और फ्रस्ट्रेटेड बहस कराते हैं वो कि मुल्क की जो रहनुमाई के बजाय वो आपस में लड़ाने और क्या बताऊं मैं ऐन चक्रों में रहते हैं। तो लिहाजा ऐसे खबर निगारी से बचना चाहिए। तहकीकी रिपोर्ट करें आप, तहकीकी खबर करें आप, और आपकी बहस ऐसी होनी चाहिए जो बहस का फ़ायदा हो, जो बहस किसी नतीजे पे पहुंचे, ना कि आप खरीद के लोगों को लाओ और उनको बहसें कराओ, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के शुमारे में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह एक नई प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।